الشہید اور الرقیب۔ الشہید کا معنی ناظرین اکرام گواہ، اور الرقیب کا معنی ہوتا ہے نگہبان، نگران۔ رہی بات الشہید کی ناظرین اکرام، تو قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ مذکور ہے۔ سورہ بروج آیت نمبر 9 واللہ علی کل شیء شہید، اور سورۃ النساء آیت نمبر 79 وکفی باللہ شہیدا۔ اور رہی بات الرقیب کی، تو یہ قرآن مجید میں 3 جگہوں پر مذکور ہے، قرآن کریم میں 3 جگہوں پر یہ نام مذکور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 1 میں ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور سورہ احزاب آیت نمبر 52 میں اللہ نے کہا وکان اللہ علی کل شیء رقیبا۔ ناظرین اکرام، الشہید کہتے ہیں وہ جو ہر چیز کا جانکار ہے، ہر چیز کو، المطلع، جو جانکار ہے، جانتا ہے ہر چیز کو، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ آواز چھپی ہوئی ہے، ہر آواز کو، چھوٹی اور بڑی آواز کو سنتا ہے، جانتا ہے، اور ہر چیز جو موجود ہے سامنے ہے، اور جو چھپی ہوئی ہے، بڑی ہے، چھوٹی ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔ جو اللہ جو بندوں کے ہر عمل پر گواہ ہے، وہ خود دیکھ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اور فرشتے پیش کے یقیناً فرشتے لکھ رہے ہیں اس کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو ذرہ ذرہ، تنکا تنکا بھی دیکھ رہا ہے، ہر بات کو سن رہا ہے۔ تو اس سے بڑا الشہید کون ہے؟ شہید کا معنی یہاں وہ شہید نہیں جو جنگ کا حوالے سے استعمال، الشہید کا معنی شہیدہ کہتے ہیں عربی زبان، شہید یشہد، گواہی دینا۔ گواہی کب دیتے ہیں؟ جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہید ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے۔ تو اس سے بڑا گواہ کون ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے؟ واضح طور پر کھلی چیز، کھلی طرح، جس طرح ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز کو جانتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں اور بندوں کے اعمال کا پوری طرح سے مکمل گواہ ہے، وہ ہے الشہید۔ اور الرقیب 39، الرقیب کا مطلب وہ جو سینوں کے بھیدوں کا جانکار ہے، سینوں کے بھیدوں کا جانکار ہے، اور ہر نفس کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر، ہر نفس کی ذمہ داری ہے، اور جس نے تمام مخلوقات کو ایک نظم اور تدبیر کے ساتھ لگایا ہے، الرقیب، اور تمام چیزیں اس کی نگاہ میں ہیں، اور کوئی اس کی نگرانی سے باہر نہیں ہے، کوئی اس کی نگرانی سے باہر نہیں ہے۔ اسی لیے اہل علم نے ذکر کیا ہے، جیسے عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان 2 ناموں کو غور کیا جائے تو قریب معنی، ملتا جلتا معنی ہے اس کا۔ کہتے ہیں دونوں کی دلالت یہ ہے، دونوں جو نام اللہ کے ہیں، الرقیب اور الشہید، امام عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں یہ دونوں نام بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو سن رہا ہے، اور ہر چیز کو گھیر چکا ہے، اس کے سننے نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے نے ہر چیز کو اس نے گھیر رکھا ہے، اور وہ ہر چیز کو سے واقف معلومات ہیں اس کو، چاہے چھپی ہوئی ہوں چاہے وہ ظاہر ہوں، حتیٰ کہ دلوں کے اندر کیا حرکت ہو رہی ہے اس کو وہ دیکھ رہا ہے، اور جو دلوں میں حرکت اور خیالات اور وسوسے بھی آتے ہیں ان کو جان رہا ہے۔ جب اس کو وہ جان رہا ہے تو عبد الرحمن ناصر سعدی کہتے ہیں پھر تو کھلی ہوئی چیزوں کو جانتا ہی ہے، وہ کھلے کام جو انسان کر رہے ہیں اس کو جانتا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کے نگران کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو بھیدوں کو بھی جانتا ہے، دل کی حرکت کو جانتا ہے، وسوسوں کو جانتا ہے، اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو اس سے بڑا نگران کون ہے، نگہبان کون ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام ہیں۔ اسی لیے ناظرین اکرام، عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی ان 2 ناموں کو غور سے زندگی میں نافذ کرے کہ میرا رب الشہید ہے، گواہ ہے، الرقیب ہر چیز کو پر نگران ہے، وہ نگہبان ہے، وہ اگر ان ناموں کا احساس مومن کرے، کہتے ہیں کہ اس کے باطن کے اندر خیر داخل ہوتا ہے، اور اس کے باطن کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے، اور اس کا ظاہر اور باطن دونوں بہتر ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا ذکر کیا، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 235 میں اللہ کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اے لوگوں جان لو، میں جانتا ہوں تمہارے نفسوں میں کیا چھپا ہوا ہے، میں جانتا ہوں تمہارے دلوں میں کیا ہے، فَاحْذَرُوهُ، بس ڈرو اور بچو اس سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور اور حلیم ہے۔ اور سورہ احزاب آیت 52 میں اللہ نے کہا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہر چیز اس کی احاطے کے اندر ہے۔ یہ احساس اگر ہو ناظرین اکرام تو ہمارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ چونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہر چیز پر وہ گواہ ہے، نگران ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ چیز انسان کے دل کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو داخل کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے اہل علم کہتے ہیں جو آدمی احساس کرتا ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میرے ہر بات سے واقف ہے، کہتے ہیں کہ بندہ مومن اس کی وجہ سے دل میں لذت محسوس کرتا ہے اور سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کاغذ نہیں ہے ہمارے پاس، یا فلاں نے دھوکہ دے دیا، بات سے مکر گیا، کچھ بھی ہو، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آگے آئے گا انشاءاللہ قیامت کے دن جتنے جھگڑے دنیا میں ہوتے ہیں اللہ کے سامنے دوبارہ ان کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ہر جھگڑے کا، جتنے جھگڑے اور اختلافات دنیا میں ناظرین اکرام، دوبارہ سے اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ یعنی یہاں کا فیصلہ آخری نہیں ہے، دوبارہ سے کتاب کھولی جائے گی اور اللہ کے سامنے وہ فیصلے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز پر وہ گواہ ہے، نگران اور نگہبان ہے۔ لہٰذا آخرت پر ایمان رکھیے اور یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران اور نگہبان ہے۔ وہیں پر ڈرنے کی بھی بات ہے، اگر ہم کوئی خیانت کر رہے ہیں، چاہے ہمارے پاس کاغذ کیوں نہ ہو جھوٹا یا جھوٹے گواہ کیوں نہ ہو، ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہر چیز کو جان رہا ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا غلط گناہوں کے خیالات آ رہے ہیں اس کو بھی وہ جان رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اب سوچیے آج CCTV کیمرے کا زمانہ ہے، 4-5 کیمرے ہوتے ہیں، آدمی 100 بار سوچتا ہے کرنے سے پہلے، بولنے سے پہلے، کوئی غلط قدم اٹھانے سے پہلے، جبکہ کیمرہ ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ کیا کیمرہ دل کی بات سمجھ سکتا ہے، دل کے خیالات کو جان سکتا ہے؟ لیکن آپ سوچئے اس کی نگرانی، کیمروں کی نگرانی ایسی ہے، اس کی نگرانی اور اس کی شہادت کیسی ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جسم کو دیکھتا ہے تو بہتے ہوئے خون اور ہڈیوں کے ساتھ دیکھتا ہے، جسم کے آنتوں کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور دل میں جو بھی حرکت اور جنبش ہوتی ہے اور جو بھی وسوسہ اور خیال آنے لگتا ہے اس کو جان لیتا ہے۔ تو آپ سوچیں ناظرین اکرام کتنا خوف ہمیں اللہ سے کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں ناظرین اکرام، الشہید الرقیب۔